معزز سامعین و ناظرین، لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی نیاز امام حسین یعنی امام حسین کا نیاز کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، یعنی کہ فاتحہ کرنے کا پورا طریقہ بتاؤں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں۔ معزز سامعین اکرام، امام حسین کا نیاز پاک، امام حسین کا فاتحہ خوانی کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی طرح سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن پاک چیزوں پر۔ جیسا کہ آپ بہت بڑے چیزوں کا مالک نہیں ہے، یعنی آپ بڑے تعداد میں کھچڑی وغیرہ نہیں پکا سکتے، بڑی تعداد میں شربتیں نہیں بانٹ سکتے، بڑی تعداد میں ملیدہ وغیرہ نہیں بانٹ سکتے۔ اسی طرح بڑی تعداد میں کوئی ایسی چیز جو پاک چیز ہو، کھانے کی چیز ہو، نہیں بانٹ سکتے، تو آپ تھوڑی سی چیزوں میں بھی فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ اتنی تھوڑی چیز جس کو ہم ایک دو انسان مل کر کھا سکیں یا خود اکیلے بھی کھا سکیں، اتنی تھوڑی سی چیز میں بھی آپ فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں، نیاز امام حسین کر سکتے ہیں، فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ اب یہ نیاز خوانی، یہ فاتحہ خوانی کب کرنی ہے؟ تو اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ 1 محرم سے 10 محرم کے بیچ میں آپ کبھی بھی فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ نے 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک فاتحہ خوانی نہیں کی، تو آپ اس کے بعد پورا مہینہ، محرم کا پورا مہینہ 30 تاریخ تک ہے، اس میں آپ امام حسین کا نیاز کر سکتے ہیں، فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو فاتحہ خوانی کس طرح سے کرنی ہے، نیاز آپ کو کس طرح سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے گھر میں جو بھی پکایا ہو، ملیدہ پکایا ہو، شربت بنوایا ہو، یا پھر کھچڑی وغیرہ بنوایا ہو، یا کوئی بھی میٹھی چیز یا کھانے والی چیز، جو بھی پاک چیز، حلال چیز ہے، کھانے والی چیز، وہ آپ نے بنوائی ہے، تو اس کو آپ سامنے رکھ دیں۔ سامنے رکھنے کے بعد آپ قبلہ رو بیٹھ جائیں، یعنی سامنے جو بھی آپ نے پکایا ہے وہ سامنے رکھیں اور ایک جانماز بچھا دیں، اور جانماز اس طرح سے بچھائیں کہ آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو، یعنی جس طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس طرف ہمارا چہرہ ہو۔ بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہی درود پاک پڑھنی ہے، جو بھی درود آپ کو یاد ہو وہ درود پاک آپ 3 مرتبہ شروع میں پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنی ہے، یعنی کہ قل یا ایھا الکافرون کا سورہ آپ کو اس طرح سے پڑھنی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ 1 مرتبہ سورہ کافرون پڑھ لیے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد کا سورہ آپ کو اس طرح سے 3 بار پڑھنے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کو 3 مرتبہ یہ سورہ یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے، اور وہ اس طرح سے پڑھنی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ نے 1 مرتبہ یہ سورہ پڑھ لیا، یعنی سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق کا سورہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں گے، یعنی کہ قل اعوذ برب الناس کا سورہ اس طرح سے آپ کو پڑھنے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ 1 مرتبہ یہ سورہ یعنی قل اعوذ برب الناس کا سورہ پڑھ لیے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس طرح سے آپ کو پڑھنی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس طرح سے آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیے۔ اس کے بعد آخر میں آمین ضرور کہہ دیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو الف لام میم کا شروعات کے کئی آیتیں یاد ہیں تو وہ پڑھ لیں اس طرح سے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ کچھ آیتیں ہیں، اس کو آپ اگر یاد ہے تو پڑھیں، یاد نہ ہو تو نہ پڑھیں۔ جب آپ نے الف لام میم کا سورہ پڑھ لیا، اس کے بعد آیات 5 یعنی 5 ایسی آیتیں ہیں جو فاتحہ میں پڑھی جاتی ہے، اگر آپ کو یاد ہے تو پڑھ لیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ چھوڑ سکتے ہیں۔
آپ کو یہ آیتیں اس طرح سے پڑھنی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ کہنے کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے، ایک بار پڑھیں یا 3 بار پڑھیں یا 5 بار پڑھیں، جتنے بار آپ کی مرضی ہو اتنے بار پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بار ضرور سے ضرور پڑھ لیں۔ اس کے بعد جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد یہ پڑھیں گے: سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ کہنے کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں گے۔ دعا کے لیے اٹھانے کے بعد آپ یہ کہیں گے: یا الہ العالمین، میں نے یہ سورے اور یہ قرآن پاک کے کچھ آیتوں کی تلاوت کی ہے، اس میں جو بھی غلطی خامی ہو، جو بھی جان بوجھ کر یا بھول کر چھوٹ گئی ہو، یا اللہ تو اسے معاف فرما، اور ان تمام چیزوں کا ثواب سب سے پہلے ہمارے نبی دونوں عالم کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول عطا فرما۔ ان کے صدقۃ فعل جتنے بھی انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین ہیں، سبھی کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول عطا فرما۔ ان کے بعد شہدائے کربلا، بالخصوص حضرت امام حسن اور امام حسین کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول عطا فرما۔ یہ کہنے کے بعد آپ 3 مرتبہ یہ کہیں گے جو ابھی بتائی جا رہی ہے، اس کو آپ سلام پیش کرنا ہے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں، اس طرح سے: السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یہ آپ کو 3 مرتبہ کہنے ہیں، یعنی 3 مرتبہ امام حسین کی شان میں سلام پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ باقی کا دعا، آپ کے دل میں جو بھی ارادہ ہو، جو بھی مقصدیں ہوں، وہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی حضرت امام حسین کے صدقے میں آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کی دعائیں ضرور سے ضرور قبول ہوں گی۔ تو یہ تو بڑی فاتحہ کا طریقہ تھا، یعنی آپ اپنے گھر میں چاہے چھوٹی چیزیں بنائے ہو کھانے کے لیے، یا بہت بڑا لنگر آپ نے بنوایا ہے کھانے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے آپ یہ فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ تمام سورے یاد نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے؟ اب مثال کے طور پر میں ہوں اور مجھے اتنے سارے سورے اگر یاد نہیں ہے تو میں کس طرح سے فاتحہ خوانی کروں گا؟ تو آپ کے لیے بھی بہت یہ آسان طریقہ ہے فاتحہ خوانی کرنے کا۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا تو سورہ سبھی کو یاد ہوتا ہے، سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ تو سبھی کو یاد ہوتا ہے، اسی طرح درود شریف تو سبھی کو یاد ہوتا ہے۔ تو مختصر فاتحہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کو یہ جو بڑے بڑے سورے بتائے گئے، ویسے بڑے تو کوئی بھی نہیں تھے، سب چھوٹے چھوٹے سورے تھے، کسی کو بھی یاد رہیں گے، لیکن مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ سورے یاد نہیں ہے تو آپ کو اس طرح سے فاتحہ کرنی ہے: شروع میں 3 بار درود پاک پڑھیں گے، جو بھی درود آپ کو یاد ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ 3 بار پڑھیں گے، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ صرف 1 بار پڑھیں گے، اور اس کے بعد آمین کہیں گے۔ آمین کہنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں، جو بھی درود آپ کو یاد ہے وہ درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں، اور وہ سلام جو ابھی بتائی گئی، یعنی کہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اس کو بھی آپ ضرور سے ضرور پڑھ لیں۔ اگر 1 بار 2 بار سنیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا، تو یہ بھی دعا میں شامل کریں، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ امید ہے آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اچھی لگے تو لائک کریں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور سے ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔